رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے عرب جاہلیت میں بھی سخت گرمی کے موسم میں آتا تھا، حتیٰ کہ کیا ہے اتنا گرم ہوتا تھا کہ درخت کے پتے وغیرہ جل جایا کرتے تھے۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے اس مہینے کو رمضان رکھا، یعنی وہ مہینہ یا وہ دن جن میں کیا ہے شدید گرمی ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ جب شریعت میں رمضان المبارک میں روزے فرض ہوئے وہ بھی شدید گرمی کا زمانہ تھا، شدید ترین گرمی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے جب اگر موسم کے اعتبار سے مہینے تبدیل ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ہمارے بچپن میں ہم نے کیا ہے دیکھا ہے کہ سخت ٹھنڈ میں بھی رمضان آتا تھا اور اب سخت گرمی میں آ رہا ہے۔ ابھی چند سال ٹھہریے آپ تو پھر سخت سردی میں آنا شروع ہو جائے گا، تو موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے جس زمانے میں شریعت نے صیام کو ماہ رمضان کے اعتبار سے فرض قرار دیا وہ مہینہ بھی شدید ترین گرمی کا تھا، اور وہ جو سال جس پر روزہ فرض ہوا صحیح ترین روایتوں کے مطابق 2 ہجری کا زمانہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے دوسرا سال تھا 2 ہجری میں۔ اور 2 ہجری میں مشہور ترین جو بات آپ سب لوگوں کو بھی معلوم ہے وہ یہ کہ جنگ بدر 2 ہجری میں پیش آئی، جو سب سے بڑی جنگ ہے، معرکۃ الکبریٰ کہتے ہیں، بدر الکبریٰ کہتے ہیں، جس میں 313 مسلمان ادھر تھے اور 1000 کے قریب کافر ادھر تھے، اور سخت جنگ ہوئی، حق و باطل کا گویا کہ فیصلہ ہوا۔ لیکن یہ بھی اصل میں کیا ہے 2 ہجری میں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آئی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ 17 رمضان المبارک کو پیش آئی۔ تو گویا کہ مجاہدین نے، اصحاب نے پہلا رمضان جو پایا سخت گرمی میں جو پایا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی طور پر بھی تیار ہونا پڑا۔ ان سب کی قربانیاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو آج ہمارے لیے کھاتے کھاتے پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہی ایسا بنا چکے ہیں ہم، حالانکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، قرب خداوندی کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اخلاقیات میں، عادات میں، آپ کی زندگی میں، معمولات میں، ہر ایک میں تبدیلی کا مہینہ ہے، جس کو ہم نے کیا ہے ایک الگ ہی طرز پہ کیا ہے اپنے طور پر معاشرے میں ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ تو رمضان المبارک 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور رمضان کا معنی ہے جلا دینا، راکھ کر دینا۔ تو اس کو شریعت میں جب باقی رکھا تو علماء نے بڑی اچھی تطبیق دی، کہا کہ جاہلیت کے دور کے اعتبار سے تو کیا ہے رمضان گرمیوں میں آتا تھا، اس حیثیت سے انہوں نے نام رکھا، لیکن شریعت نے جب نام رکھا اس میں بھی ایک بیوٹی ہے کہ یہ بھی دراصل اسی معنی میں ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو تمہارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ چیز منطبق ہوتی ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مغفرت، خالی مغفرت نہیں ہوتی، دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے عفو کا، عفو، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم اس کو پالو تو یہ دعا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو سراپا عفو ہے اور عفو کو پسند کرتا ہے، لہذا میری معافی کر دے۔ تو عفو کا اصل میں عربی میننگ ہے محو کر دینا، مٹا دینا۔ گویا کہ رب اپنے دربار میں یہ اصول ہے کہ تم گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو تو وہ گناہ خالی معاف نہیں ہوتے بلکہ وہ گناہ تمہارے ہسٹری سے مٹ جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیے آپ نے کیا ہے کبھی خطا کی، مینیجر صاحب نے بلایا، کیا جی کم ایسی شکایت آئی، کہا کہ معاف کر دو، ایک مرتبہ درگزر کر دو، مینیجر نے کیا کیا کہ کہو اس کے بعد نہیں کروں گا، چلو باہر، ہو گیا، پھر وہی غلطی کی،
اب انسان کا ایک اپنا سلوک ہے، وہ ضرور بھی ضرور اس وقت اگر معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ دوسری بات، لیکن بول کے بتاتا ہے کہ پہلے تم نے کیا تبھی معاف کیا میں تجھے، اب دوسری مرتبہ آیا ہے۔ گویا کہ معاف کرنے کے باوجود وہ مٹاتا نہیں ہے، وہ گناہ کا دھبا ایسے ہی ہوتا ہے، جب دوبارہ کرتا ہے تو اس کا اعادہ کرتا ہے انسان، پہلے تو کیا، لیکن رب کا معاف کرنا ایسے ہے کہ وہ نامہ اعمال سے ہی مٹا دیتا ہے، دوبارہ کہنے کا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التائب اذا ذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، یعنی گناہ کرنے کی ہسٹری نہیں ہے اس کے پاس، ہسٹری مٹ گئی، پچھلی ہسٹری۔ ہاں یوٹیوب میں جا کے یہ وہ بلا بدتر دیکھ کے ہسٹری مٹاتے نا، ہاں نہیں رہنا بولو، لیکن تبھی بھی گوگل کے پاس رہتا ہو پورا تمہیں یہاں سے مٹا لیے تو کیا ہے، ویسا معاملہ ہے کہ گویا کہ پوری تمہاری گناہ کی پچھلی ہسٹری مٹ گئی، اب جو ہے وہ نیا ہے بالکل صرف۔ تو اس معنی میں بھی رمضان المبارک ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔